اچھا جی وعلیکم السلام. اگر وہ ہو سکے تو پتہ بھیج دیجیے گا. جی ابھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. یقول سبحانہ وتعالی فی محکم تنزیلہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. وفی حدیث جبریل قال جبریل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الایمان قال الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. محترم حاضرین، میں نے حمد و صلوات کے بعد سورہ بقرہ کی جو آیت ہے وہ تلاوت کی. کلون آمن باللہ، سب مسلمان ایمان لائے اللہ پر، و ملائکتہ، اللہ کے فرشتوں پر، و رسولہ، اور اللہ کے رسول پر. کلون آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، اللہ کی کتابوں پر. پھر میں نے ایک حدیث سنائی جو بخاری اور مسلم کے اندر ہے. حضرت جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ جب صحابہ کے ساتھ اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے، تشریف لائے انسانی شکل میں، صاف ستھرا لباس، کالے اور سفید بال، کالے بال، آ کر بیٹھے اللہ کے رسول کے پاس. نزدیک بیٹھے، کتنے نزدیک بیٹھے، آپ کے گھٹنے ان کے گھٹنے مل گئے، اتنے قریب بیٹھے. پھر کہنے لگے محمد ایمان کس کو کہتے ہیں بتائیے. اللہ کے رسول نے کہا ایمان کا مطلب ہوتا ہے پکا یقین رکھنا. کس پر؟ اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، تقدیر کے اچھے برے اللہ کی طرف سے ہونے پر یقین رکھنا. 6 باتیں آپ نے بتائیں کہ یہ ایمان ہے. پھر اسلام کے متعلق پوچھے، احسان کے متعلق پوچھے، قیامت کا علامت کے متعلق پوچھے، وہ سب پوچھے. میں نے آج مناسب سمجھا کہ صاحب نماز کی باتیں بھی سنتے رہتے ہیں، روزے کی باتیں بھی سنتے رہتے ہیں، زکوٰۃ کے مسائل بھی سنتے رہتے ہیں. آخرت کے متعلق قرآن میں بہت ہے، حدیث میں بہت ہے. وہ باتیں بہت کم بیان کی جاتی ہیں، تو مناسب یہی معلوم ہوا آج میں تھوڑی باتیں اس کے تعلق سے آپ سے کہوں. قرآن میں سورہ اسراء میں ایک آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اور یہ یہودی آپ سے روح کے تعلق سے پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے روح میرے اللہ کا ایک خاص معاملہ ہے، تم کو اس کی حقیقت نہیں معلوم ہے، تم اس کو نہیں جانتے. روح کیا ہے؟ روح جبریل علیہ السلام کو اللہ نے کہا روح تنزل الملائکۃ والروح. شب قدر میں فرشتے بھی، جبریل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں، اور اسی طرح وحی کو بھی روح کہتے ہیں. یہی اس کی تفسیر ہے. لیکن کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا روح کا مطلب ہے جان، حالانکہ آگے پیچھے کے آیتیں اس کی تائید نہیں کرتے، لیکن بہرحال کچھ لوگوں نے اسے کہا ہے. روح انسان کو ہمیشہ جستجو رہتی ہے، یہ جان کیا ہے، کیسے آتی، کیسے جاتی، کیسے نکلتی، اس کی جستجو ہمیشہ رہتی ہے لوگوں کو. حدیث میں بہت ساری باتیں آئیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میاں بیوی ملتے ہیں اور عورت کو حمل ٹھہرتا ہے
تو 120 دن کے بعد وہ گوشت کا ٹکڑا بنتا، پھر ہڈی بنتی. گوشت کا ٹکڑا وہ نہیں جو ہمارے جسم پر ہے، وہ خون جو بستہ ہو جاتا ہے اس کو کا علقہ. پھر اس کے بعد ہڈی کے اوپر گوشت چڑھا. وَقَسَّوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا وَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. اس وقت 120 دن کے بعد جبریل علیہ السلام آ کے جان ڈالتے ہیں اور 4 باتیں لکھتے ہیں کہ ان کی زندگی کب کتنی ہوگی، کیا کھائیں گے پئیں گے، کتنا کھائیں گے پئیں گے، اور نیک عمل کریں گے کہ برے عمل کریں گے، جنت کو جائیں گے کہ جہنم کو جائیں گے. 4 باتیں لکھتے ہیں. حالانکہ یہ جو تھوڑا تھوڑا بڑھتا ہے نا، حالانکہ نطفہ جس کو کہتے ہیں وہ یوں سمجھے کہ بہت ہی معمولی ایک کیڑا ہوتا ہے. ایک آدمی جب بیوی سے صحبت کرتا ہے، منی نکلتی ہے، 32-33 ہزار جانور اس میں رہتے، 1 یا 2 جا کے چپک جاتے تو وہی بچہ پیدا ہوتا ہے. اس کی جان تو ہے، وہی بڑھتے رہتا ہے. تو وہ جان معلوم ہوتی ہے، انسانی جان نہیں ہے. جبریل علیہ السلام آ کے وہ جان اس میں ڈالتے ہیں، وہ انسانی جان ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، پیدا کر کے روح ڈالی، اپنی روح ڈالی. ویسا قرآن میں ہے، اللہ اپنی روح اٹھا کے نہیں ڈالتا، یعنی اللہ نے جو روح پیدا کی ہے وہ اس میں ڈالی. اس لیے کہ اس سے پہلے فرشتے بھی تھے، جن بھی تھے، وہ اللہ کے رسول اس میں نہیں ڈالے، یعنی اللہ کی پیدا کی ہوئی روح اس میں ڈالے. تو اب انسان کتنے دن رہے گا وہ تو لکھ دی جاتی ہے تقدیر میں. اس سے 1 گھنٹہ پہلے بھی نہیں، 1 منٹ بعد بھی نہیں، اسی وقت ٹھیک وہ آدمی انتقال ہو جاتا ہے. اس کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں. بچہ پیدا ہوا، آدھے گھنٹے میں انتقال ہو جاتا ہے، پاؤ گھنٹے میں انتقال ہو جاتا ہے، بلکہ پیدا ہونے سے پہلے ہی رحم مادر میں انتقال بھی ہو جاتا ہے، مر کر بچے پیدا ہوتے ہیں، یہ سب ہوتا ہے. تو شریعت کے اندر ان کے متعلق بہت ساری باتیں بتائی گئی ہیں. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں شریک ہوئے. قبرستان گئے، اللہ کے رسول تشریف رکھے، ہم لوگ بھی بیٹھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک کوئی تھوڑی سی لکڑی کا ٹکڑا تھا، اس کو اللہ کے رسول زمین میں کھرچنے لگے. پھر سر اٹھا کے بول رہے، تعوذوا باللہ من عذاب القبر، تعوذوا باللہ من عذاب القبر، تعوذوا باللہ من عذاب القبر. عذاب قبر سے اللہ کی حفاظت چاہو جی، اللہ عذاب قبر سے بچا، اللہ عذاب قبر سے بچا. 3 مرتبہ آپ نے فرمایا. اسی لیے ہم جو آخر میں دعا پڑھتے ہیں، آخری تشہد میں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہ قبر کے عذاب سے بچا. قبر میں عذاب ہوتا ہے، اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب آخری وقت ہو جاتا ہے کسی کے مرنے کا، اس سے پہلے فرشتے آتے ہیں آسمان سے، بہت فرشتے آتے ہیں، آ کے بیٹھ جاتے ہیں دور تک. یہ سب 1 سیکنڈ میں ہونے والا کام ہے، آدھا پونا گھنٹہ سب نہیں، سیکنڈ میں ہونے والا کام. جب بالکل اس کا آخری وقت آتا ہے تو ملک الموت علیہ السلام آتے ہیں، وہی جان نکالتے ہیں. جو ہی ان کی جان نکالے فوراً فرشتے ان کو لے لیتے ہیں. یہ جو فرشتے آسمان سے آئے وہ کیا لاتے ہیں؟ بہترین خوشبودار کپڑا، ریشم کا کپڑا سمجھیے. مردوں کے لیے تو حرام ہے، لیکن روح کو لے جانے کے لیے اس کا بے حساب خوشبو اس میں، وہ خوشبو ہم کو نہیں آتی. آ کر ملک الموت علیہ السلام
سے فوراً وہ فرشتے لے لیتے گروہ اور اس میں لے جا کر لپیٹ کے اوپر لے جاتے. جہاں سے بھی گزرتے فرشتے کہتے ہیں کیسی خوشبو ہے یہ, کس کی خوشبو ہے؟ کہتے فلاں نیک بندے کی خوشبو ہے یہ. پہلے آسمان پر گئے تو دروازہ کھلا, روح کے لیے بھی دروازہ کھلتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کے رسول معراج کو گئے تو جبریل علیہ السلام باقاعدہ دروازہ کھٹکھٹاتے. فرشتہ پوچھتا آپ کون ہیں؟ کہا میں جبریل ہوں. آپ کے ساتھ کون ہیں؟ محمد ہیں. اللہ ان کو بلایا ہے کیا؟ ہاں. تب دروازہ کھولتے. 7 دروازہ اسے کھلے. اب روح کے لیے بھی دروازہ کھلتا. پہلا دروازہ کھلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, 5واں, 6واں, 7واں دروازہ کھلا. اب اللہ کے دربار میں حاضر ہو گئی. اللہ نے مبارکبادی دی اور کہا کہ میرے بندے کی روح لے جا کے وہیں رکھ دو, علیین میں, بہترین جگہ میں رکھ دو. خوشبو اتنی, ہر آسمان کا فرشتہ پوچھتا ہے کس کی خوشبو ہے جی یہ اتنی اچھی ہے. پھر جان لا کے جسم میں ڈال دی جاتی ہے. جان تو نکل گئی, چلی بھی گئی آسمان کے اوپر, پھر آ جاتی ہے. میں نے کہا نا یہ سب سیکنڈ کا معاملہ سمجھو. اب وہاں 2 فرشتے آتے ہیں, ان کو کہتے ہیں منکر نکیر. کبھی ہم دیکھیں نہیں ان کو, اس لیے ان کو منکر کا مطلب ہوتا ہے ان نون, جانتے ہی نہیں ہم ان کو. آ کر اس کو بیٹھاتے ہیں, بیٹھا کے اس سے سوال کرتے ہیں. 4 سوال کرتے ہیں. ایک سوال یہ ہے مر ربو کا, تمہارا رب کون ہے؟ اب انہیں ایک بندہ فوراً کہتا ہے ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. اچھا. ما دینوں کا, دوسرا سوال تمہارا دین کیا ہے؟ تو کہتا ہے دین الاسلام, میرا دین اسلام ہے. تیسرا سوال کرتے ہیں تمہاری ہدایت کے لیے جو آدمی بھیجے گئے تھے وہ کون تھے؟ کہا محمد رسول اللہ. کہا تم کو کیسے معلوم ہوا جی؟ چوتھا سوال کہا میں قرآن پڑھا, حدیث پڑھا, جانا. یہ ساری باتیں. ان 4 سوال کا جواب دے کے پھر اس کے بعد ان کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے. تو وہاں سے اس کو اتنا آرام, اور اس کی قبر 70 گز چوڑی کر دی جاتی. ان کو تو اتنی جگہ کی ضرورت تھی, مگر ہو سکتا ہے کہ پھول کی کیاریاں ہوں, پھلاں ہوں, یہ سب ہوں. اس کے بعد ایک آدمی آتا ہے انتہائی خوبصورت, خوشبودار. اس کو دیکھ کر کہتا ہے بھائی تم اتنے خوبصورت ہو, تم کون ہو؟ کہتا میں تمہارا عمل ہوں, میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا. تو اس کا معاملہ تو ہو گیا. پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَأَمَّا الْفَاجِرُ أَوِ الْفَاسِقُ, لیکن جو فاجر فاسق ہوگا, مشرک ہوگا, کافر ہوگا, اس کی جب جان نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں, وہ بھی بہت آتے ہیں. کیا لاتے ہیں؟ ٹاٹ لاتے ہیں, اون کا ٹاٹ, بدبودار ہے نا, اس کو لے کر آتے ہیں. اس کی جان نکالنے کے لیے آخر میں ملک الموت علیہ السلام آتے ہیں. پہلے جن کے پاس آئے ان کی روح بہت آسانی سے نکل جاتی, جیسے پانی کا قطرہ ٹپکتا ویسے. اب روح کیسے نکلتی ہے واللہ عالم. لیکن یہ جو کافر ہے یا مشرک ہے, یہ آتے ہی ملکوت الموت علیہ السلام پورے جسم میں پھیل جاتی, روح پورے جسم میں پھیل جاتی. اللہ اکبر. لیکن اس کو کھینچ کر نکالتے ملک الموت علیہ السلام. یہ بار بار یاد رکھیے, یہ سب 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ میں ہونے والا معاملہ ہے. اس کو کھینچ کر نکالتے, جیسا کہ کانٹے دار کو لوہا اس کو کھینچ کر نکالتے ہیں نا, گوشت وغیرہ, اس طرح اس روح کو نکالتے ہیں. نکال کے اسی ٹاٹ میں رکھتے ہیں. اور جو فرشتے آتے ہیں وہ بھی کالے اور سب براؤنی قسم کے ہوتے ہیں. دیکھتے ہی یہ گھبرا جاتا ہے, جان نکل جاتی. اس کی جان کو اٹھا کر لے جاتے ہیں آسمان پر. بدبو
سارے فرشتے کہتے کس کی ہے یہ، کتنی بدبو ہے. اس کا نام ذکر کر رہا ہے، وہ ڈاکو تھا نا، وہ چور تھا نا، وہ اس کی روح ہے. بدترین اس کا جو نام ہو سکتا ہے وہ لے کر بولتے ہیں. پہلے آسمان پر لے کر جاتے ہیں، دروازہ نہیں کھلتا. یہ بیہقی ترمذی وغیرہ کی حدیث ہے. اس کو حسن بھی کہا ہے، صحیح بھی کہا ہے کچھ لوگوں نے. نہیں کھلتا دروازہ. کہا کہ اس کی روح کو لے جا کر زمین میں ڈالو، وہیں رکھو اس کو. پھر کنیکشن ہو جاتا ہے. اب تو مر کے روح اوپر جا کے پھر آ گئی، روح اس کے جسم میں آ گئی. اب وہی منکر نکیر دونوں فرشتے آتے ہیں. پھر ان کو بیٹھا کے کہتے ہیں، دیکھتے ہی فرشتے آتے ہیں، بہت ڈراؤنے ہوتے ہیں. اب اس سے پوچھتے ہیں منکر نکیر کہ تمہارا رب کون ہے؟ کہتے معلوم نہیں مجھے. لوگ بولتے تھے، میں بھی بولا، ابھی مجھے یاد نہیں آتا. اچھا تمہارا دین کیا ہے؟ مجھے یاد نہیں ہے. لوگ بولتے تھے تو میں بھی ایسے بول دیتا تھا. اچھا تمہاری ہدایت کے لیے کوئی آئے تھے، ان کا نام معلوم ہے؟ نہیں معلوم نہیں. اب اس سے یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ تو کیسے جانا، جیسے پہلے کو پوچھنا چوتھا سوال، ان کے ساتھ تیسرے سوال میں ختم ہو گیا. کہتے ہیں فرشتے ہاں ہم کو معلوم تھا کہ تم کسی چیز کا جواب نہیں دو گے. پھر منکر نکر ختم اپنا حساب کتاب کر کے. اب وہی ایک فرشتہ آتا ہے، کوئی بھی ایک شکل میں، انتہائی ڈراؤنی شکل میں آ کے اس سے حاضر ہوتا ہے. اب تک بھی اس کی روح ہے نا، وہ کانپتے رہتی ہے اس کو دیکھ کر. کہا کون ہو تم؟ میری پریشانی بڑھانے آئے ہو؟ کہ میں تمہارا عمل ہوں اور تمہارے ساتھ رہوں گا اور تم کو مارتا رہوں گا. ان کی تو خبر 70 گز چوڑی کر دی گئی. زمین اتنی ہے، وہ کیسے اندر سے چوڑی ہوتی؟ یہ سب غیب کی باتیں ہیں. جو قبر میں جائیں گے ان کو معلوم ہوگا، ہم تو نہیں معلوم، ہم کو نہیں معلوم. اللہ کے رسول نے بتائی ہے، صحیح حدیث ہے، ایمان لانا ضروری ہے. اس کی قبر کو تنگ کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ پسلی کی ہڈیاں ایک دوسرے میں جا کے مل جاتی ہیں. اتنا تنگ کیا جاتا ہے. اور جہنم کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، ہمیشہ عذاب میں رہتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن کو اس کو اٹھایا جائے گا. یہ جان آنے اور جانے کی کیفیت حدیث کے اندر بھی بیان کی گئی ہے. اور صحیح حدیث ہے کہ جان کیسے آتی ہے، وہ ہم نے بتایا کہ 120 دن میں جان پڑتی ہے. اور نکلتی کیسی ہے اور نکالتے کیسے ہیں اس کو فرشتے، وہ بھی ہم نے بتا دیا. یہ آخرت کے مناظر ہیں. اب یہ کچھ لوگ عذاب قبر کو نہیں مانتے. کہتا نہیں، خوارج ہیں، مرجئہ فرقے ہیں، یہ لوگ نہیں مانتے. کہا عذاب قبر کی کیا ضرورت ہے، اس میں قیامت کو جب اٹھیں گے تب حساب کتاب ہوگا. اور وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں جنت جہنم سب کچھ نہیں ہے. اتنے سال پہلے اللہ جنت جہنم کو پیدا کر کے کیا کرے گا؟ تو پرانی ہو جائے گی نا. جب قیامت قائم ہوگی تو تب اللہ پیدا کرے گا. یہ بھی عقیدہ غلط ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جنت کو بھی دیکھے، جہنم کو بھی دیکھے، یہ سب دیکھے تھے نا. ہے تو بہرحال منکرین میں عذاب قبر کے منکر بہت ہیں. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. قرآن میں بھی ثبوت ہے کہ عذاب قبر ہے. اللہ نے کہا فرعون کو بھی اس کے ماننے والوں کو دنیا میں عذاب دو، اور جب قیامت قائم ہوگی سخت ترین عذاب جہنم کا ان کو دو. اب 2 مرتبہ عذاب کا ذکر آیا، ایک تو قبر کا عذاب اور ایک جہنم کا عذاب. تو اس طرح برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث تفصیل کے ساتھ بتائی گئی ہے کہ موت کیسے آتی ہے، کیسے جاتی ہے. اب یہ ہو گیا کہ صاحب انسان کی جان تو اس طرح نکالی جاتی. جاندار تو بہت ہیں، فرشتے ہیں، جن ہیں، انسان ہیں. ان کو چھوڑ کر جانور کتنے ہیں، پرندے کتنے ہیں، ان کی جان کے تعلق سے حدیث میں کچھ بھی نہیں آیا.
اس لیے کہ ان کو زندہ نہیں کرنا ہے. ہم تو مر کے پھر قیامت میں زندہ ہوتے ہیں جنت جہنم کے لیے. پرندوں کو درندوں کو جنت بھی نہیں جہنم بھی نہیں. اس لیے ان کی جان کیسے آتی کیسے جاتی اس کا کوئی ذکر حدیث میں نہیں ہے. بچہ تو پیدا ہوتا ہے انسان کا تقریباً 272 دن میں 275 دن میں قریب 9 مہینے میں پیدا ہوا تھا. لیکن کتنے پرندے ایسے ہیں انڈا اس سے چوزا نکل جاتا ہے چند دنوں میں. اسی طرح کتنے دوسرے جانور وغیرہ ہیں کتنے جلدی ان کے بچے ہو جاتے ہیں. اللہ عالم. اب حضرت مریم علیہ السلام ان کی تو شادی نہیں ہوئی پھر بھی اللہ نے ان کو بچہ دیا. عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. وہ اللہ کی قدرت تھی. وہ جانوروں کے تعلق سے میں نے کہا حدیث میں کچھ بھی نہیں آیا کیسے جان آتی ہے کیسے جان جاتی ہے. البتہ ہم لوگ ذبح کرتے ہیں. ہماری موت تو اللہ جب لکھے تب آتی ہے. اب جانوروں کی موت بھی اللہ نے لکھا ہے کیا یہ بکرا اتنے دن زندہ رہے گا یہ گائے اتنے دن زندہ رہے گی یہ مرغی اتنے دن زندہ رہے گی. نہیں. ان کا رزق وغیرہ لکھا جاتا ہے نہیں. ان کی جان کے تعلق سے کچھ بھی نہیں آیا. اسی لیے جانور میں ہم لوگ بسم اللہ بول کے ذبح کرتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر بول کے. تو ان کی جان تو زیادہ تر ہم لوگ لیتے ہیں. اللہ کے رسول ہم نے اجازت دی ہے جانور کھانے کی جو حلال جانور ہیں ان کی روح کے تعلق سے کچھ بھی حدیث کے اندر نہیں آیا. اب یہ روح کیسے آتی ہے کیسے جاتی ہے بہت سارے لوگوں نے کوشش کی کہ اس کو جانیں کیسے آتی ہے تاکہ پکڑ کے رکھیں اس کو کوئی نہ مرے. میں نے بہت پہلے پڑھا تھا کہ رشیا کے اندر کوشش یہ کی گئی جو مرنے کے قریب ایک آدمی تھا ڈاکٹر لوگ اندازہ لگا لیتے نا اب یہ 2 گھنٹے میں ختم ہو جائے گا اس کی سانس پھولنے کی وہ ختم ہو رہی ہے آکسیجن. تو فوراً اس کو ایک شیشے کے پنجرے میں بند کر کے رکھے. مر گیا 10 منٹ میں معلوم بھی نہیں ہوا. سب دیکھ رہے ہیں کیسا نکلتی ہے کدھر سے نکلتی ہے کیا کرتی ہے اندر ہی اس کو بند رکھیں گے. کسی کو معلوم بھی نہیں ہوا. چلے گئے ختم ہو گئے. تو روح ایسے ہوتی ہے کسی کو اس کا معلوم نہیں ہے. پانی کے اندر بہت سارے لوگ ڈوب کر مرتے تب وہ جان کیسے نکلتی ہے. کتنے انسان ڈوب کے مر جاتے نا. یا کسی کو وہ چیتا وغیرہ چیر پھاڑ کے کھا لیتا ہے یا کوئی کہیں سے گر کے مر جاتا ہے ایکسیڈنٹ میں کوئی مر جاتا ہے. اب وہ فرشتے آتے ہیں کیا جیسے ابھی ہم نے بتایا تھا کسی کے موت کا وقت قریب آتا ہے فرشتے آسمان سے آتے ہیں ایک آدمی کے لیے ایسے آتے ہیں جی. اب یہ جو اچانک مرتے ہیں ان کے لیے بھی ویسا ہے کیا اس کے متعلق قرآن میں کچھ بھی تفصیل نہیں ہے حدیث میں بھی کچھ نہیں ہے. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے نا 1 ہی منٹ میں کتنے لوگ مر جاتے ہیں بہت لوگ مر جاتے ہیں. زلزلہ آتا ہے 1000 2000 3000 32,000 ایک مرتبے وہ موراکو میں مرے تھے. زلزلہ آیا زمین کے اندر دھنس گئے. ان کی جان کیسے نکالتے ہیں واللہ اعلم. جہاز کہیں گر گیا جل گیا جہاز میں جتنے لوگ سوار تھے آنن فانن سب مر گئے. ان کی جان کیسے نکلتی ہے کوئی تفصیل اس کی نہیں ہے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کتنی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے 1 ہی منٹ میں ختم کر دیا. اللہ کے رسول نے یہ نہیں بتایا کہ ان کی جان کیسے گئی فرشتے کیسے آ کر حساب لیے نہیں بتائے. اس کا مطلب یہ ہوا بہت ساری چیزیں ہم کو بتائی نہیں گئی ہیں اس کے متعلق ہم کو پوچھنا بھی نہیں چاہیے اور شک بھی نہیں کرنا چاہیے. موت حقیقت ہے. قبر موت کی آخرت کی پہلی منزل ہے. وہیں سے دوسری دنیا ہمارے ساتھ شروع ہو جاتی ہے. تو جان کے تعلق سے حدیث کے اندر بہت ساری باتیں آئی تھیں. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جان جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی بھی ایک جان
تھوڑے تھوڑے حصے میں بھی تقسیم ہوتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانوروں کو جب ذبح کرتے گوشت بہت دیر تک حرکت کرتے رہتا. مطلب ہے کوئی جان ہے بھی. وہ کیسی جان ہے؟ حالانکہ ذبح کرے پورا خون نکل گیا، چمڑا چھیل کے رکھے تو کہیں کو جو ہے حرکت کرنے لگتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی جان ہے. تو اس لیے کچھ لوگوں نے کہا جان تقسیم بھی ہوتی ہے، ایک ہی جان کے ٹکڑے بھی ہوتے ہیں. واللہ عالم. اب یہ سب بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، اس لیے علماء کرام ان سب کا جواب اس طرح دیتے ہیں. جان کی ساری چیزیں ہوئی. پھر قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا ہم قبر سے اٹھیں گے، سارے لوگ قبر سے اٹھیں گے. اس کی بھی تفصیل قرآن کے اندر بھی موجود ہے، حدیث کے اندر بھی موجود ہے. جب قبر سے اٹھیں گے، پیدا ہوتے وقت سب الگ 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 پیدا ہوئے، اٹھتے وقت ایک ہی سیکنڈ کے اندر سارے لوگ اٹھ جائیں گے. پوری جان سب کو آ گئی. انسان، جن بھی ہوں گے ان کا ذکر نہیں ہے. فرشتے بھی سور جب پھونکیں گے، فرشتے بھی ان کی بھی جان چلے جائے گی. سور پھونکنے والے فرشتے اس کا وہ بھی ختم. اللہ اکبر. دنیا میں پیدا وقت ہم لوگ الگ 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 آئے، لیکن اٹھتے وقت سب ایک ہی سیکنڈ میں اٹھ گئے، ایک ہی منٹ میں سب اٹھ گئے. اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے جی. سبحان اللہ. یہ اللہ کتنی بڑی قدرت ہے. اللہ کی قدرت انہ علی کل شیء قدیر. ہم پڑھتے ہیں نا کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. ان سب پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے. البتہ یہ بھی آتا ہے کہ پہلے پہلے ابراہیم علیہ السلام اٹھیں گے اور پہلے پہلے ان کو ڈریس پہنایا جائے گا. قیامت میں جب ایک ساتھ ہم لوگ اٹھیں گے کیا منظر ہوگا جی. وہ اللہ اکبر. سب اٹھیں گے، فاسق فاجر کافر مسلمان انبیاء سب اٹھیں گے. اٹھنے کے بعد ہر شخص پریشان رہے گا، پسینہ جی. اور قیامت آنے سے پہلے، قیامت آتے ہی چاند تارے سب ختم ہو جاتے ہیں. یہ دنیا جو قائم ہے ختم. یہ زمین جو ہے یہ بھی ایک دوسری زمین سے بدل دی جائے گی جو سفید رنگ کی ہوگی. اس میں کبھی کسی نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا. یہ زمین کو بھی جان ہے، ہم نہیں جانتے اس کی جان کیسی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذان دینے والے جب اذان دیتے ہیں ان کی آواز جہاں تک جاتی ہے اتنی جگہ کی زمین درخت جو ہے سب قیامت میں گواہی دیتے. اللہ تیری توحید کا نعرہ بلند کرتا تھا. اس سے معلوم ہوا کہ زمین کو بھی جان ہے. اسی لیے اللہ کا حکم جب ہوگا زمین حرکت کرے گی، سب کو اٹھا دے گی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. سارا بوجھ اٹھا کے باہر. اس کو بھی، زمین کو بھی جان ہے. سبحان اللہ. کیا کیا اللہ کی قدرتیں ہیں. تو قیامت میں سارے لوگ اٹھیں گے جو قبر سے. سارے لوگ اٹھ کے پریشان رہیں گے، پریشان رہیں گے. تو ہم سوچتے ہیں کہ کیا کریں. سب لوگ پریشان ہیں، لیکن اس میں انبیاء کا ذکر نہیں ہے، نیک لوگوں کا ذکر نہیں. وہ پریشان رہیں گے کیا؟ نہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الدنیا وفی الآخرہ. فرشتے ان سے کہتے ہیں تم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تسلی سے رہو، اللہ تمہارے حق میں اچھا فیصلہ کرے گا. اس لیے نیک لوگوں کو کوئی پریشانی. یہ جو گنہگار ہوں گے ان کا اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان کا پسینہ جو ہوگا زمین نہیں چوستی، زمین نہیں چوستی، وہ اسی رہتا پسینہ. کسی کا پسینہ ٹخنے تک رہے گا، کم گناہ کیا ٹخنے تک پسینہ. کسی کا پسینہ گھٹنے تک رہے گا. ایک ہی زمین
پانی الگ الگ ہے پسینہ، کسی کا پسینہ کمر تک رہے گا اتنا بڑا گناہ، کسی کا سینے تک رہے گا اور کسی کا منہ تک رہے گا، جیسے لگام لگائی جاتی ہے گھوڑے کو ویسا ایسا ہوگا کہ انتہائی پریشانی کیا کریں۔ اس میں سے کچھ لوگوں نے کہا آدم علیہ السلام ہمارے باپ ہیں، ان سے جا کر بولیں گے آپ دعا کیجئے، اللہ سے سفارش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا فیصلہ کر دے۔ اب وہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب قیامت قائم ہوگی سورج کتنا قریب آ جائے گا کہ ایک میل۔ صحابی کہتے ہیں اب مجھے نہیں معلوم کہ میل کا مطلب جو پیمائش ہوتی ہے فرلانگ میل وہ ہے، نہیں جو سرمے دانی میں میل ہوتی ہے کاڑی اس کا مطلب ہے، اللہ عالم۔ سورج کتنے اوپر ہے، گرمی کے دنوں میں ہم کتنے پریشان ہوتے ہیں، 24 لاکھ 36 لاکھ میل دور ہے، ہم پریشان ہوتے ہیں، اتنے قریب آ جائے گا تو پسینہ تو بہے گا نا، کھانے پینے کا کسی کو ہوش نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو ان سے کہیں گے اللہ سے سفارش کیجئے تاکہ اللہ ہمارا فیصلہ کر دے۔ کہا نہیں مجھے ہمت نہیں، اللہ کو اتنا غصہ ہے، اتنا غصہ پہلے کبھی نہیں تھا، آئندہ بھی اتنا غصہ نہیں ہوگا۔ پھر کہیں گے نوح علیہ السلام سے بول کر دیکھو، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ بھی نہیں، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ بھی معذرت کر دیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے وہ بھی کہیں گے نہیں مجھے ہمت نہیں ہے۔ ہمارے رسول کے پاس آئیں گے، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوئے سب صرف مسلمان نہیں سارے لوگ، اللہ کے رسول نے فرمایا نعم انا لہا، ٹھیک ہے جی میں اللہ سے سفارش کرتا ہوں کہ سب کا فیصلہ ہو جائے۔ کہتے ہیں میں سجدے میں جاؤں گا دیر تک اللہ سے دعا کروں گا، اللہ فیصلہ فرما دے، اللہ فیصلہ فرما دے، پتہ نہیں کتنا ہے کتنی دیر اللہ کی تعریف کریں گے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول اللہ مجھے ایسا سکھائے گا اللہ کی تعریف، اب دنیا میں نہیں ویسی تعریف نہیں کر سکتا، قیامت میں اللہ مجھے دل میں اتنی ڈالے گا اللہ کی تعریف کرتے 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 اللہ سے میں پوچھتا رہوں گا۔ اللہ کہے گا آخر میں یا محمد ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع، محمد سر اٹھاؤ سجدے سے، مانگو جو مانگنا ہے، سفارش کرو تمہاری سفارش قبول ہوگی۔ تو اللہ کے رسول ہی فرمائیں گے اللہ فیصلہ فرما دے، اللہ سب کا فیصلہ فرما دے۔ اب قیامت میں کیا ہوگا؟ قیامت آنے کے بعد وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اللہ بھی فرشتے بھی سب زمین پر آ جائیں گے، سبحان اللہ، آسمان بھی پھٹ جائے گا۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، ملک جو آسمان کے ہیں فرشتے وہ کنارے پر رہیں گے، پورا آسمان پھٹ گیا ہے، سبحان اللہ۔ سوچ کر دیکھیے سب صحیح حدیثوں میں ہے، کیا بھی غلط حدیثیں نہیں، سب صحیح حدیثوں میں اس طرح کی باتیں آئی ہیں۔ اور اس کے بعد جی فیصلہ ہوگا سب کا، البتہ جو لوگ پسینے سے بچیں گے سایہ ملے گا، ان کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں ہیں۔ یہ تو انبیاء کرام ہیں، ہم نے سکون کے ساتھ رہیں گے، ان کا فیصلہ بھی آسانی سے ہو جاتا ہے۔ نیک بندوں میں سے کہا کہ ساتھ اللہ کے عرش کا سایہ 7 قسم کے لوگوں کو ملے گا، اس میں سے امام عادل سے شروع کیا اللہ کے رسول نے، امام عادل جو کہ بادشاہ حاکم ہے، سب کے اندر عدل و انصاف قائم کرتا ہے، وہاں سے شروع کیا۔ اسی طرح یہ بھی بتایا وہ نوجوان جس کا دل مسجد میں لٹکا رہتا ہے، نماز پڑھے دوسری نماز کو آنے کا خیال، ٹائم دیکھتے رہتا، اذان ہوئی کیا، جماعت کا وقت ہوا کیا، ہمیشہ اس کا خیال۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ،
تیسرے قسم کے لوگوں کے متعلق بتایا، ایک اللہ کا ایسا نوجوان، صاحب اس کو ایک لڑکی برائی کی دعوت دی، اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ کا ڈر ہے میرے دل میں، جیسے یوسف علیہ السلام نے کہا ویسے بھی کچھ لوگ نیک نوجوان ہوں گے، وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ دو آدمی جنہوں نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے دشمنی کی، نیک لوگ تھے، آپس میں محبت تھی، ایک آدمی ذرا بگڑ گیا، نماز وقت چھوڑ دیا، دشمنی، تم اچھے تھے ہماری دوستی تھی، تم برے ہو گئے اب ہماری دوستی نہیں، بھائی سا اللہ کے لیے دوستی کرنے والے، اس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اور وہ آدمی جو اللہ کو یاد کیا تنہائی میں، اس کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے اللہ کے ڈر سے، ویسے 7 خوش نصیب کو اللہ نے ذکر کیا۔ اللہ کے عرش کا سایہ، سبحان اللہ، عرش کتنے اوپر ہے، سبحان اللہ، سب سے اوپر عرش ہے، اور اللہ اس سے اوپر کتنا ہے اللہ کو معلوم۔ اب حدیث میں یہ آیا کہ ہر آدمی سے اللہ بات کرے گا، اب اللہ کو دیکھیں گے کیا، کیسے دیکھیں گے معلوم نہیں۔ دنیا میں تو کوئی بھی آدمی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، نہیں دیکھا، جبریل علیہ السلام بھی اللہ کو نہیں دیکھا، کوئی نہیں دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو خواہش ہوئی کہ اللہ مجھے دیدار کرا دینا، اللہ قال لن ترانی، نہیں تم دنیا میں رہ کر مجھے نہیں دیکھ سکتے، ہاں جی، ولیکن انظر الی الجبل، پہاڑ کو دیکھو جو تمہارے سامنے ہے، اگر وہ میرے نور کو برداشت کر سکا تو تم دیکھ سکتے۔ فلما تجلی ربہ للجبل، جب وہ نور اللہ کا اس چٹان پر پڑا پہاڑ پر، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ روشنی سے بھی چیزیں ہوتی ہیں، اب جو کرنٹ ہے لوہا گرم کرتے ہیں نا، کتنی چیزیں گرم کرتے ہیں، بس اللہ کا نور کیسا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے، جب ہوش آیا تو کہا اللہ میں نے توبہ کی، مجھے یقین ہو گیا، اللہ پہلے بھی یقین تھا اب بھی یقین ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام دیکھنے کی تمنا کیا تو اللہ نے کہا تم نہیں دیکھ سکتے اس دنیا میں۔ صحابہ کو خواہش ہوئی اللہ کے رسول قیامت میں اللہ کو دیکھیں گے کیا؟ صحابہ نے پوچھا تو کہا دیکھیں گے، کہاں جی، جیسے تم 14ویں کا چاند دیکھتے نا، دیکھنے کے لیے ایک دوسرے سے ہٹو میں دیکھنا چاہتا ہوں، ہٹو میں چاند دیکھے، دیکھنے والے کتنے کروڑ کتنے ارب لوگ ہیں، ویسے اللہ کو سب دیکھیں گے، اس سے پہلے اللہ کو نہیں دیکھ سکتے ہم، جنت میں جانے کے بعد دیکھیں گے، اور جب اللہ کو دیکھیں گے اتنی لذت ملے گی، اتنی خوشی ہوگی، جنت کی نعمتیں سب پیچ ہو جائیں گی، ہاں ایسے ہوگا۔ اب اللہ سب سے بات کرنے والا ہے، وہ کیا ہوگا، وہاں اللہ کو دیکھیں گے کیا، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کافروں کے تعلق سے آیا یہ اللہ کا دیدار نہیں کر سکتے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد وہ تو جائیں گے نہیں، جہنم میں رہیں گے، وہ کیا دیدار کریں گے۔ اب یہ جو حساب کتاب ہوگا قیامت میں، سارے لوگوں کا حساب کتاب ہوگا، اس کے متعلق بہت ساری باتیں آئیں، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر آدمی اکیلا اکیلا جا کے حساب دے گا۔ کتنے سال میں حساب ہوگا، معلوم ہوتا ہے کہ 50,000 سال میں حساب ہوگا، واللہ عالم۔ زیادہ آیتوں میں 1000 سال کا ذکر ہے، وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، ایک دن میں اللہ جتنے فیصلے فرماتا ہے 1000 سال کے برابر کا ٹائم ہوتا ہے۔ وہ دنیا میں جتنے کام ہوتے ہیں ایک دن میں اللہ کی طرف سے، 1000 سال میں ہم سب مل کر وہ کام کریں گے تو اللہ 1 گھنٹے 12 گھنٹے میں اتنے کام کر دیتا ہے۔ تو وہ
فیصلہ ہونے کے لیے اتنے سال لگیں گے. جب تک ہم دنیا میں ہیں، جوان ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، لیکن وہاں کچھ نہیں. 50,000 سال بھی ویسے ہی رہیں گے. کوئی بوڑھا نہیں ہوگا. کسی کے پاس کپڑے ہوں گے نہیں ہوں گے اللہ کو معلوم. اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں قیامت کے دن جب ہم اٹھیں گے تو کیا شکل ہوگی ہماری؟ یہ کپڑا نہیں ہوگا جسم پر. اللہ اکبر. اور اسی طرح مسلمانی ہوتی ہے، ختنہ ہوتی ہے نا، وہ پھر وہ چمڑا جو زمین کھائی وہ اس کو لا کے دے دیتی. وہ بغیر ختنے کے اٹھیں گے، سب ننگے ہوں گے، مرد بھی عورت بھی. حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے نا اللہ کے رسول؟ کہا نہیں، وہ اتنا ڈراؤنا منظر ہوگا آدمی اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھے گا، دوسروں کو کیا دیکھے گا. سبحان اللہ. ان سب پر ایمان لانا ہے. یہ باتیں سنتے ہیں، ایمان لانا ہے. ایسا ہوگا تو جو لوگ پیش ہوں گے حساب کتاب ان کا ہوگا. بہت ساری حدیثوں میں ایسا ہوگا ہر آدمی کے ساتھ 3 رجسٹر لائیں گے فرشتے. ایک میں یہ ہوگا اس نے شرک کیا، اس کا تو 2 رجسٹر دیکھتے ہی نہیں، سیدھا جہنم. البتہ جو مسلمان ہیں ان کے رجسٹر میں یہ کیا ہوگا کہ صاحب یہ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھے ہیں، نیک عمل کیے ہیں. اب نماز کا حساب ہوگا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت میں سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا. نماز کا ہوگا. نماز پڑھیں. بے نمازیوں کو سوچنا چاہیے پہلے ہی فیل ہو جاتے. نماز نہیں پڑھے، جمعے کو پڑھے، اس کا کوئی اعتبار نہیں. 5 وقت کی نماز نہ ہے. ایک حدیث میں آیا تم نے کسی کو قتل کیا تو لوگوں نے کہا اللہ کا حق ادا کرے، نماز پڑھے. لوگوں کا حق ادا کرے، کسی کو قتل کرے. اس طرح پہلے سوال یہ بھی ہو سکتا، وہ بھی ہو سکتا. پھر اس کے بعد نماز کچھ کم ہو گئی تھی. 50,000 نماز ہونا چاہیے تھا، 39,900 نماز ہے. اب 100 نماز کم ہے، 10 نماز کم ہے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کہے گا میرے بندے نے نفل نماز پڑھی ہے کیا؟ ہاں اللہ پڑھا ہے. وہ نفل نماز فرض کے برابر ہو جائے گی. اس لیے سنتوں کا اہتمام کرنا. فجر سے پہلے کی سنت ہے، ظہر سے پہلے کی سنت ہے، ظہر کے بعد کی سنت ہے، مغرب کے بعد کی سنت ہے، عشاء کے بعد کی سنت ہے. سب ملائیں گے ایک دن کو 10 رکعت نہیں تو 12 رکعت ہوتی سنت. اس کو کہتے ہیں سنت مؤکدہ، سنت راتبہ. بستی میں رہے تو پڑھنا، بستی سے باہر سفر کو جاتے ہیں تو ظہر 2 رکعت، عشاء 2 رکعت، عصر 2 رکعت. نفل نہیں ہے، سنت نہیں ہے. نفل پڑھ سکتے، وہ ایک اللہ کی طرف سے تخفیف. اس لیے بڑا خیال کرو. اب فجر سے پہلے سنت 2 رکعت ہے، وہ اللہ کو بہت پیاری ہے. وہ 2 رکعتیں بہت پیاری ہیں. بہت سارے لوگوں کو دیکھتے روز دیر سے آتے، آدھی رکعت، پاؤ رکعت چھوڑتے، فرض پڑھتے اس کے بعد سنت پڑھتے. کبھی ہو جائے تو جائز ہے، اس کو معمول نہیں بنانا چاہیے. جب پڑھنا ہے وہی سنت پڑھنا ہے، اسی وقت پڑھنا ہے، معمول نہیں بنانا ہے. نماز کا حساب ہوا جی، روزے کا ہوا، فلاں سب کا ہو گیا. اب تیسرا جو دفتر لائیں گے، کسی کو ستایا ہے، کسی کو پریشان کیا ہے، معلوم آ کہ ہاں صاحب کسی کو پریشان نہیں کیا، کسی پر ظلم نہیں کیا، حساب آسان ہے. ایک آدمی کو لایا جائے گا، بہت نیکیاں اس کے، کتنے حج کیا، نمازیں بہت پڑھا، نفل روزے بہت رکھا، زکوٰۃ بہت دیا، بہت. سارے لوگ حیران ہو جائیں گے، واہ کتنی نیکیاں ہیں جی اس کے. سب لوگ دیکھیں گے. آئے گا، پیش کیے جائیں گے، ایک لمبی لائن کھڑی رہے گی.
تو جب یہ پیش ہوگا تو آئیں گے ایک آدمی کہیں گے اللہ اس نے مجھ پر ظلم کیا، اللہ میں جس سے قرض لیا دیا نہیں، دینے کی حیثیت تھی. ایک آدمی آئے گا تو اللہ تعالیٰ کہے گا اچھا، وہ معافی چاہے گا وہاں، بھائی معاف کر دے. کہا نہیں، یہاں کہاں معاف کریں گے، دنیا میں معافی چاہنا چاہیے نا. تم تو معاف نہیں کیا، معافی نہیں مانگے، اب کیا معافی مانگو گے. اس طرح پورے دفتر ختم ہو گئے. یہ دفتر ان کو روزہ کا دے دیے، فلاں کا دے دیے، فلاں کا دے دیے، پورے دفتر ختم ہو گئے. آدمی ابھی باقی ہیں. اور کیا ہوگا جی؟ اب اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اس آدمی کا جو مظلوم ہے شکایت لے کر اس کا گناہ اٹھا کے اس کے سر کے اوپر ڈالو. کتنی عجیب حدیث ہے. اللہ اکبر. سوچ کر دیکھیے ہم لوگوں کے ساتھ ایسا ہوگا تو کیا ہوگا جی. کسی پر ظلم نہ کرو، قرض لیے تو ادا کرو. ظلم کیا کرتے ہیں، بہت سارے لوگ رہتے ہیں بیوی پر ظلم کرتے ہیں، اس کو مارنا، پریشان کرنا، فلاں کرنا. یہ بہت بڑا ظلم ہے جی. باپ بھی بیٹے پر اگر مارتا کرتا ہے اس کا بھی حساب دینا پڑے گا اللہ کے پاس. بیٹے کو کیوں مارے، بھائی کو کیوں مارے، بیٹی کو کیوں مارے، ظلم ہے جی. یہ کتنے شوہر ایسے ہیں بیوی پر ظلم کرتے، وہ بیوی بھی آئے گی اللہ مجھ پر بہت ظلم کیا. بیوی کو ایک دفتر مل گیا اور لے کر چلے گئی، اس کے اوپر اس کا گناہ بھی ڈالا جائے گا. سبحان اللہ. جب سب کچھ ختم ہو گیا اللہ کہیں گے لے جاؤ جی اس کو جہنم میں ڈالو. کتنی نیکیاں کیا. اسی لیے علماء کہتے ہیں ہمارے اوپر دو حق ہیں، ایک بندوں کے حق، بندوں کے حق وہ اللہ نہیں معاف کرتا، وہ بندہ ہی معاف کرے گا. حق اللہ، اللہ کا حق، نماز نہیں پڑھے مرتبہ ایک مرتبہ اللہ معاف کرے گا. روزہ نہیں رکھے 2-4 دن اللہ معاف کرے گا. اس کا اختیار اللہ کو ہے. لیکن ہم پر جو ظلم ہوا اللہ اسے معاف نہیں کرا، ہم معاف کریں گے. اس لیے اس کو دیکھو، انسان پر کیا جانور پر بھی اگر ظلم کرے ہیں تو اس کا بھی حساب دینا پڑے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونٹ آیا، آ کے بیٹھ کے رونے لگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانور آ کے رونے لگا، کہنے لگا کہ میرا جو مالک ہے مجھے چارہ نہیں ڈالتا، بھوکا پیاسا رکھتا ہے، مارتا ہے. اللہ کے رسول نے کہا کون ہے جی اس کا مالک؟ آئے میں ہوں، اس کو آزاد کرو، ظلم کرتے تم جانور پر. ایسا ایک واقعہ حدیث میں آیا جی. جو لوگ بکرا، گائے وغیرہ، بھینس وغیرہ کاٹتے ہیں وہ کیا کیا ستاتے، ان کو پانی نہیں ڈالتے، چارہ نہیں ڈالتے. کاٹنا ہے نا، جا کر بھوکے پیاسے رکھ کے ان کو اس طرح جان لیتے. جانوروں پر ظلم کیے ہیں تو جانور بھی ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول تو فرماتے ہیں قیامت کے دن دنیا میں اگر اس سینگ والی بکری کسی کو ماری ہے، بغیر سینگ والی بکری کو، دونوں کو اللہ زندہ کریں گے، باقی کو سب نہیں. اس کو سینگ دیں گے، بغیر سینگ والی دنیا میں تھی نا، مارو اس کو. 3 مرتبہ ماری، کیا تم 3 مرتبہ مارو اس کو، پھر دونوں مر جائیں گے. اللہ کا انصاف اتنا ہے، اللہ کا انصاف اتنا ہے. تو اس طرح قیامت کے دن یہ سارے مناظر آئیں گے. جب ان کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دل کانپ جاتا ہے. یا اللہ ہمارا کیا ہوگا، ہم کیا کریں. یہ سب پڑھ کے آدمی سدھر جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، جن پر ظلم کیا ان سے معافی چاہ لیتا ہے، سارے گناہ معاف ہو جاتے تھے. نیک. اللہ کے رسول کو کتنا ڈر تھا. قیامت میں کوئی مجھ سے پوچھے گا کیا کہ صاحب اللہ کے رسول آپ مجھے جو ایسا کریں نا. اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ فرمایا صحابہ سے، دیکھو جی میں نے اگر کسی کو ستایا ہے، ظلم کیا ہے، بدلہ لے لو جی مجھ سے. اللہ کے رسول اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. سبحان اللہ. ایک صحابی نے کہا ہاں اللہ کے رسول
میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ سارے صحابہ حیران، ارے یہ کیسے آدمی ہوں گے؟ کہا ایک مرتبہ آپ جا رہے تھے، میں آ رہا تھا، آپ کی چھڑی میرے پیٹھ کے پاس لگی، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا لے لو جی بدلہ۔ اب سارے لوگ حیران، نہیں اللہ کے رسول کپڑا نہیں تھا، اب تو کپڑا ہے نا، آپ کا کپڑا ہٹا ہے۔ تو مہر نبوت تھی اللہ کے رسول کے یہاں گردن کے پاس، کندھے کے پاس، کبوتر کا انڈا ہوتا ہے نا، اتنا گوشت تھا، وہ ایک علامت نبی کی، اللہ نے وہ علامت رکھی تھی، اس کو چوم لیے ایسا۔ تو اللہ کے رسول کی کتنا ڈر تھا، قیامت میں ہمارا حساب ہوگا، نیک لوگوں کے ساتھ فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا، نیک لوگوں کا حساب بڑا آسان ہو جائے گا، البتہ برے لوگوں کا حساب بڑا سخت ہوگا۔ سبحان اللہ۔ انبیاء کرام بھی ڈرتے رہیں گے نا، ہمارا حساب کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ ان کو یہ نہیں کہ میں تو بہت دعوت و تبلیغ کا کام کیا، کتنے لوگوں کو مسلمان بنایا، نہیں جی، وہاں تو سب سے زیادہ انبیاء کرام کو ڈر ہوگا ہمارا کیا ہوگا۔ اسی لیے ایک صحابی اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو جی، میں تہجد پڑھتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، پوری رات تہجد نہیں پڑھتا، گھر کے کام کاج بھی کرتا ہوں، اللہ کے رسول آپ کی عبادت تو بہت ہے، ہم لوگ گنہگار ہیں، تو ہم جو ہے کیسے کریں گے؟ کہا کہ اماں انی اخشاکم للہ، تمہارے دل میں اللہ کا جتنا ڈرتے اس سے زیادہ میرے دل میں ہے جی۔ اسی لیے اللہ کے رسول تہجد پڑھتے، آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کے تو اللہ نے سارے گناہ معاف فرما دیے، آپ کیوں اتنی محنت کرتے ہیں؟ کہا فلا اکون عبدا شکورا، اللہ نے میرے گناہ معاف کیا تو میں اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے؟ ایسے اللہ کے رسول کو ڈر تھا۔ تو میرے بھائیوں، باتیں اتنی زیادہ ہیں قیامت کے تعلق سے، اگر ان کو بیان کرنا شروع کریں بہت ہی کتنے گھنٹے لگیں گے اللہ کو معلوم۔ تو میں نے کہا کہ روح کے تعلق سے پوچھتے ہیں کیسے آتی ہے کیسے جاتی ہے، میں نے کہا روح کا مطلب یہاں یہ ہے وحی کیسے آتی ہے کیسے جاتی ہے، وہی اس کا مطلب ہے۔ لیکن کچھ لوگوں نے کہا جان کیسے آتی کیسے جاتی، اس کے تعلق سے بھی میں نے ساری باتیں کہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کی باتوں پر، غیب کی باتوں پر پورا یقین کرنے کی اللہ ہمارے ایمان میں اضافہ فرما کر اس کو جو قبول کرے، اور کسی بات میں ہم کو شک سے بچائے، شیطان شک ڈالنے والا ہے، شیطان کے شک سے بچائے۔ جتنی باتیں قرآن حدیث میں آخرت کے تعلق سے آئی ہیں ان سب باتوں کو ماننے کی، اور جو برے انجام ہیں ان سے بچنے کی اللہ ہم کو توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، اور ہمارے سارے بھائی بہنوں کو اللہ تعالیٰ جنت کا وارث بنائے، جہنم سے بچائے۔ روزے کے دن آ رہے ہیں، جہنم کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ویسے نیک بندوں میں ہم کو بھی لگے کہ روزانہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزاد کرتا ہے جہنم سے۔ اللہ ہم کو بھی ان آزاد کیے جانے والے بندوں میں سے بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ میں نے فجر کی نماز میں بتایا تھا سجدے 3 ہوتے، نماز کا سجدہ، تلاوت کا سجدہ، شکر کا سجدہ۔ شکر کی نماز نہیں ہوتی، بدعت ہے۔ کوئی پڑھتے ہیں شکر کی نماز تو اس کا ذکر تو نہیں ہے، سجدہ کرنا ہے، سجدہ کرنے کے بعد سلام بھی پھیرنے کا نہیں ہے، سجدہ تلاوت میں بھی نہیں ہے کہ سلام پھیرنا چاہیے، البتہ سجدے کو جاتے وقت اٹھتے وقت تکبیر پڑھنے کا ذکر معلوم ہوتا ہے۔
تو لہٰذا شکرانے کی نماز نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے، شیخ ربیع بن ہادی مدخلی حفظہ اللہ کے بارے میں آپ کا موقف کیا ہے اور ہمیں کیا موقف رکھنا چاہیے؟ علماء جی، بڑے علماء کی قدر کرنا، عزت کرنا، ان کے متعلق اچھا گمان رکھنا ہم سب کا فرض ہے۔ ہمارے شیخ ربیع بن ہادی مدخلی بہت بڑے عالم، مدینہ یونیورسٹی جب کھلی سب سے پہلی بیچ جو نکلی اس میں شیخ ربیع بھی تھے۔ وہ ہمارے چچا تھے حفیظ الرحمن صاحب، ان کے ساتھی، علامہ احسان الہی ظہیر کے ساتھی ہے۔ یہ تھی کلیہ تھا اس وقت، اس کو کلیۃ الدعوہ کہتے تھے۔ بڑے عالم، حدیث پر ان کی بڑی گہری نظر۔ امام مسلم امام دارقطنی کے درمیان جو اختلاف ہے، ان اختلاف کا سبب کیا ہے، اس کو کیسے دور کیا جائے، اس کے لیے کتاب لکھی ہے۔ بہت بڑے عالم۔ ابھی چند دن پہلے، 2 دن پہلے کسی نے مجھے میسیج بھیجا، ICU میں ہے وہ، طبیعت ان کی بہت خراب ہے۔ میں بہت دعا کیا، اللہ ان کی زندگی میں برکت دے تاکہ علم سے سب لوگ فائدہ اٹھائیں۔ میں نے بہت دعا کی، آپ کو بھی دعا کرنا چاہیے۔ بہت بڑے عالم۔ اب چھوٹی موٹی کچھ غلطی سب سے ہوتی ہے، نبیوں سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، عالم سے ہوتی ہے، تو لہٰذا ان سے بھی چھوٹی موٹی کچھ باتیں ہو گئیں، جیسے کوئی آدمی شرک کرتا ہے، فلاں کرتا ہے، اس طرح کے کچھ باتوں کے متعلق شاید مجھے یاد پڑتا انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، آخری وقت میں توبہ کر لے گا، ایسا کچھ انہوں نے کہا تھا۔ اس پر شیخ بن باز وغیرہ نے ان سے کہا کہ تمہاری بات ٹھیک نہیں ہے، ویسی ایک چھوٹی بات ہوگی جی، 100 باتوں میں 99.5% باتیں صحیح ہیں، ایک چھوٹی بات ہوگی تو ان کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے۔ کسی نے مجھ سے بھی کبھی پہلے پوچھا تھا، 7-8 سال پہلے، تو میں مصر میں ایک آدمی ہیں، ان کا نام یاد نہیں آتا، انہوں نے شیخ ربیع کے کو لکھا ان کے متعلق، تم توبہ کر لو، 7-8 سال پہلے، مرنے سے پہلے توبہ کر لو، تم بچ جاؤ گے۔ اگر توبہ کیے بغیر مر گئے تمہارا عقیدہ غلط ہے، تم جہنم میں جاؤ گے۔ اس نے بہت ساری کتابیں بھیجی مجھے PDF کے اندر، اور میرے خیال میں 7 کتابیں لکھی۔ اب اس کا کیا مسئلہ تھا مجھے نہیں معلوم، میں اس کو بھی نہیں جانتا، لیکن شیخ ربیع تو ہمارے بہت خاص استاذ کی طرح ہیں۔ وہ جو مدینے سے پہلے آتے تھے علماء پڑھانے کے لیے، یہی سلیکٹ کر کے جاتے تھے داخلہ کرنے کے لیے۔ 2 مرتبے میرے ساتھ آئے، مالیگاؤں میں 1 مرتبہ آئے، بنارس میں 1 مرتبہ آئے۔ میں نے بھی ان سے فائدہ اٹھایا۔ شوگر ان کو بہت رہتی تھی، آنکھ نظر نہیں آتی تھی، شوگر کی بیماری سے بہت پریشان رہتے تھے۔ خیر یہ سب دوسری باتیں ہیں، تو آپ کو بھی مجھے بھی ان کے متعلق احترام کرنا چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ بہت بڑے عالم الحمدللہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر میں نے کبھی کوئی ان کے خلاف کہا ہے تو اس کو بولتے ہیں سبقت لسانی ہے۔ کبھی کبھی غفلت میں کوئی بات نکل جاتی تو میں نے شاید ان کے متعلق ہو سکتا ہے کہا ہو کہ ان کا عقیدہ درست نہیں ہے، ان کی باتیں نہیں ماننا چاہیے، کبھی بولا رہوں گا، لیکن پھر کبھی میں نے پچھلے 8 سال سے ان کے خلاف ایک لفظ نہیں بولا۔ ان کی حقیقت کو میں جانتا ہوں۔ شیطان نے کبھی ہماری زبان سے کوئی غلط لفظ نکال دیا ہوگا، اللہ مجھے معاف کرے۔ میرا موقف یہی ہے، آپ لوگوں کو بھی ان کے تعلق سے یہی موقف رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر غلط بات سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ حسن ظن رکھے سب کو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور کوئی نماز ہو گئی عشاء کی؟ ہو گئی؟ اچھا ابھی ہو گئی۔ شیخ محترم کی بہت ہی مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے علم سے کو پیدا اٹھانے کا موقع دیا۔